علی وقار صدر محترم معزز اساتذہ کرام اور عزیز رفقاء بزم، آج اس بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی، جب ہم چھٹی صدی مسیحی کے اختتام پر ایک دائرانہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دنیا کے نقشے پر ہر چیز غلط، غیر منصفانہ اور غیر عادلانہ نظر آتی ہے۔ پوری دنیا ظلم و ستم اور جبر و استبداد کی آمہ جگہ بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ ہر طرف ظلم و بربریت کا دور دورہ تھا۔ جور و ستم کے شعلے نہ خلستان محبت کو بھسم کر رہے تھے۔ قتل و غارت غری اور ظلم و استبداد کے ماحول میں اخلاق و کردار اور عدل و انصاف کا تصور بھی گناہ بن گیا تھا، جس کا نقشہ شاعر نے اس طرح کھینچا ہے۔ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی، فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں گھر گھر میں حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا، مگر اللہ نے جب ان پر اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ ایسے تاریخ دور میں امام الانبیاء فخر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد دعائے خلیل کا ثمرہ اور نوید مسیحہ کا جلوہ تھا، جو فخر رسول، ساقِ کوثر، شافع محشر اور امام الانبیاء ہیں، جو حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، کاملوں میں اکمل اور فاضلوں میں افضل، ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ اور افضل ترین نبی رحمت للعالمین ہیں، جن کے اخلاق و کردار کی عصمتوں کو لاکھوں سلام۔ جو بدر الدجا، شمس الضحا، کالی کملی والے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچ ہے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبارے راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وہ جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے، وہ جو بیٹھے تو دھرتی کو سکون مل جائے، وہ جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، وہ جو بولے تو عناصر چہکنے لگے، جن کی لباس کی عدائی قرآنی آیات بن جائے، جو چادر اوڑھ کر آئے تو قرآن پکار اٹھے یا ایھا المدثر، جو کمبل اوڑھ کر آئے تو کہا جائے یا ایھا المزمل، جن کی طلعت سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں کی مستی سے راتوں کو اندھیرا ملے، جن کے شبنم سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصہ سے دوزخ ابلنے لگے، جن کے قدم اٹھے تو عرش معلیٰ کو پہنچے، جن کی انگلی اٹھے تو چاند شق ہو جائے، جن کے ہونٹ ہلے تو وہی کے پھول جھڑنے لگے۔ سچ کہا ہے شاعر نے، کائنات محبت پر چھائے نہ کیوں، کائنات محبت پر چھائے نہ کیوں، دونوں عالم کو بے خود بنائے نہ کیوں۔ آپ کی روشنی چاند تاروں میں ہے، آپ کی روشنی چاند تاروں میں ہے، آپ کے تذکرے ہیں چمن در چمن۔ حضرات گرامی، امام الرسول سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر تمام شہروں میں افضل، جس خاندان میں تشریف لائے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل، جو کتاب لے کر آئے وہ کتاب تمام کتابوں میں افضل ہے۔ وہ رسول امی کی اللہ ان کا معلم ہے، وہی ان کا مدرسہ ہے، علم ان کی کملی ہے، عدل ان کی کرسی ہے، رحم و کرم ان کا وصف ہے اور صلاح رحم کو درس ہے۔
وہ معلم انسان کی ان کی ایک ایک ادا سے کردار و عمل کو کمال حاصل ہوا۔ علم و عمل اور اخلاق و کردار کا وہ کوئی گرا کی کلام الہی ان کے لیے گواہی دے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان کا ہر عمل سارے عالم کے لیے اسوہ کاملہ اور نمونہ ہے۔ اور جو خود اپنی بعثت کے مقصد کا اعلان اس طرح کرے، انما بعث معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اخلاق و کردار کے جوہر اس طرح دکھائیں، انما بعث لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور خداوند قدوس نے مجزائے جانب سنا کر یہ اعلان کر دیا، انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ اور جن کی تعلیم و تربیت اور تزکیہ قلوب کا نقشہ قرآن نے اس طرح کھینچا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ان کے اندر ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو شرک وغیرہ سے پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب حکمت کی باتیں سکھاتا ہے۔ در حقیقت آپ کی تصریف اوری کا مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی، اسلام کی دعوت تبلیغ، تزکیہ قلوب کا عمل، آیات اللہ کی تلاوت اور کتاب و حکمت کی تعلیم ہے۔ توحید کو جو تعلیم اور ایمان کو جو پیغام انبیاء اور مرسلین لے کر آتے رہے، وہی تعلیم اور پیغام اقرا کی شکل میں غار ہیرا کے اندر آپ پر نازل ہوا۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخ ایک کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو دہاتی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات گرامی، آپ نے فرمایا یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام کو پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور حضرت گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات کا ایک ایک سبق ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ سارے انسانیت کے لیے بعد رحمت و برکت ہے۔ در حقیقت آپ کی تشریف اور ہی کا مقصد کلمہ لا الہ الا اللہ کی سربلندی، اسلام کی دعوت تبلیغ، تزکیہ قلوب کا عمل۔ در حقیقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت ہے، جن کی سیرت و کردار کا ہر پہلو تائے حیات اور نسل انسانی کے لیے نقش حیات اور نقش دوام ہے۔ لہٰذا اے دھرتی پر بسنے والے انسانوں، اگر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔